العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. جی ہاں، ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں. تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آئیے شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی نے پروگرام شروع کر دیا ہے میرا پیارا دین، اور بہت پیاری سی حدیث پاک بھی سنائی، درود پاک کی فضیلت کی. کیا حدیث پاک سنائی صفی اللہ بھائی؟ کس کو سنائی دی آپ نے؟ سب کو سنائی تھی، تو انہوں نے سنی نہیں. مجھ پہ درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے. جی، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ آپ کی قبر انور کہاں ہے؟ مدینہ مدینے منورہ میں. وہ جو گنبد خضراء میں نظر آتا ہے نا، سبز کلر کا جو گنبد ہے، اس کے نیچے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف ہے. تو آپ مدینے میں اس انداز سے، اور کوئی کہیں پر ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی جو ہے وہ امریکہ میں ہے، کوئی جاپان میں، کوئی جرمنی میں، اور کون کون سے ملک ہوتے ہیں؟ موریشس، چائنا، ساؤتھ افریقہ اور لنڈن. ہاں، کوئی کہیں بھی ہے، درود پڑے گا تو درود میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے گا. بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم اچھے انداز سے درود پڑھو. کیسے پڑھو؟ اچھے انداز سے، کہ تمہارا درود بما شناخت کے میرے پاس پیش کیا جاتا ہے. یعنی کس نے پڑھا ہے اس کا نام، اس کے والد کا نام بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. داؤد بھائی درود پڑھ کے بتائیں ذرا ایک. زور سے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا درود ہمارے داؤد بھائی نے. اب داؤد بھائی کے ابو کا نام کیا ہے؟ محمود. تو اب دیکھیں انہوں نے درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اب درود اس طرح انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ داؤد بن محمود نے آپ کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا. وہ جو بھی انداز ہو، ٹھیک ہے، میں تو ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو بمائے شناخت کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی سعادت نہیں ہے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. ہمارا درود بھی پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارا نام بھی پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم یہاں درود پڑھیں، کہیں درود پڑھیں. مدنی چینل کے ناظرین، یہ درود پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اچھے انداز سے درود پاک پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور درود پاک پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھے چومتے ہیں. کیسے چومتے؟ کون بتائے گا؟ چومتے ہیں. ہاں، یہاں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں چومنے کی. تو چومتے ہیں لیکن چومنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. چومیں گے لیکن چومنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. ہاں، یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ چومنا، اب آپ بولیں گے چومنا بھی آواز بھی نہیں آنی. تو بس یہی انداز بتایا گیا ہے کہ آپ نے انگوٹھے لے کے اپنے ہونٹوں سے لگانا ہے اور آنکھوں سے لگا لینا ہے. اس میں جو آواز ہوتی ہے چومنے کی وہ نہیں آنی چاہیے. جی، تو اس پیاری پیاری باتوں کے ساتھ اب آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. اور آج کا سوال بھی ہوتا ہے بھائی. جی لائیں صفی اللہ بھائی؟ کیا لائیں بتائیں بھائی.
آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بتائیے، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی؟ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی؟ غلام مصطفیٰ بھائی سوچ میں پڑ گئے، آپ تو حفظ کر رہے نا، کتنے پارے ہو گئے؟ مائک میں نہیں بول رہے۔ 22واں چل رہا ہے۔ 22واں چل رہا ہے، تو آپ اس سورت سے تو گزر چکے نا، سورت سے گزر چکے جس کی شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو بتائیں جلدی سے۔ میں نے سنا تو ہے۔ آپ نے سنا، انہوں نے تو خود پڑھا ہے۔ جی کیا ہوا صفی اللہ، وہ غلام مصطفیٰ بھائی یہاں پر ہاتھ اٹھ گیا ہے ہمارے علی رضا بھائی۔ جی چلے بھائی مائک دے دیں۔ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ۔ جی پڑھ لی ہے نا، کون سے پارے میں؟ 10ویں پارے۔ پھر مائک نہیں بولو۔ 10ویں بارے میں۔ 10ویں، یہ یاد کر لیں آپ، ایک یہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ یادداشت تو آپ کی اچھی ہے کہ مائک میں ہی آپ نے بات کرنی ہے۔ تو اس کے شروع میں کیا نہیں لکھی ہوئی؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوئی، ایک یونیک سی معلومات ہے آپ کے لیے۔ آئیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ بتائیں گے عفان بھائی مائک میں کون سا ہے پہلا سیگمنٹ؟ ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ کے اندر ہم حدیث پاک یہاں یاد بھی کرتے ہیں، اور جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ بن جاتا ہے اور جو گھروں پر موجود ہیں وہ ہمیں اچھے انداز سے لکھ کر حدیث پاک بھیجتے ہیں۔ اچھے انداز سے جب لکھ کر آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ جی بغداد بھائی، جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے۔ انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے، زبردست، صحیح بچہ ہم نے بنایا تھا انہوں نے، انٹیلیجنٹ کڈ آف دا ڈے۔ آف دا ایئر تو نہیں ہوتا، آف دا ڈے ہوتا ہے، آف دا ایئر ہوتا ہے، آف دا ڈے۔ ہاں آف دا ڈے ہوتا ہے، دن کا ہوتا ہے، پورے سال کا نہیں ہو جاتا۔ چلے بھائی حدیث پاک دکھائیں اسکرین پر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جی ماشاءاللہ، قرآن سے متعلق یہ احادیث ہم یاد کر رہے ہیں۔ کل کون سی حدیث پاک یاد کی تھی؟ واہ بھائی واہ، یاد کیے ہوئے، جی سنائیں۔ احبو اہل بیتی لحبی۔ احبو یا احبو؟ احبو اہل بیتی لحبی۔ اور اس سے پہلے کون سی کی تھی؟ ایک قرآن سے متعلق کی تھی نا، میں تو اس کی طرف جا رہا تھا، شاید میں دن بھول گیا۔ لا فاقتا۔ لا فاقتا لیبد۔ جی بھول گئے؟ غلام مصطفیٰ بھائی آپ اس دن بنے تھے میرا خیال ہے، ذہین بچے بھی، آپ سے واپس لے لیتے پھر ٹائٹل ایسا ہی کرتے۔ آج بغداد بھائی سنا رہے ہیں، سنائیں بھائی وہ حدیث پاک لا فاقتا، تو سب بھول گئے۔ یہ کیا ہو رہا؟ آگے جاتے جا رہے، پیچھے دوتے جا رہے، مٹاتے جا رہے ہیں، پیچھے ڈیلیٹ میموری اپنے پاس رکھنے کے لیے، ایسا ہے فون میں ہوتا ہے بھائی یہ تو، کیا پیچھے کی میموری ڈیلیٹ کرنے تاکہ آگے سیو ہو سکے چیزیں، ذہن کا تھوڑی ہوتا ہے صاحب، تو آگے کی چیزیں رکھنی ہے، پیچھے کی بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ لا فاقۃ لعبد یقرأ القرآن۔ لا فاقۃ لعبد یقرأ القرآن۔ جی لا فاقۃ لعبد یقرأ القرآن مطلب کیا ہے؟ جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو قرآن پڑھے گا، اسے فاقہ نہیں ہوگا۔ اور فاقے کا مطلب بھی بتایا تھا بغداد بھائی نے کہ فاقہ کیا ہوتا ہے، پتہ چل گیا تھا نا، کھانا نہیں ملے، بھوکے، کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، تو جو قرآن پڑھتا رہے گا اسے فاقہ نہیں ہوگا۔ اور آج کی حدیث پاک کیا ہے وہ ہم سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، آئیے جلدی جلدی اس کو یاد کرتے ہیں۔ ان افضلکم، ان افضلکم، ان افضلکم من تعلم القرآن، ان افضلکم من تعلم القرآن، ان افضلکم من تعلم القرآن، ان افضلکم من تعلم القرآن۔ جی کسے یاد ہوا اتنا؟ یہ تو ہاتھ اٹھ گیا، باقی کیا کریں گے؟ چلے ایک دفعہ اور پڑھاتا ہوں۔ ان افضلکم من تعلم القرآن۔ بغداد بھائی ہمت، ان افضلکم من تعلم القرآن۔ زبردست، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب غلام مصطفیٰ بھائی سے ان افضلکم ما تعلم القرآن۔ جی انہوں نے تو اخفا بھی کیا ہے، ما تعلم القرآن۔ خیر، اور یہاں
दाऊद भाई और अफान भाई ने कहा मैं कोशिश करता हूँ जी। इन्ना ठीक है। अफ़दलकुम कुम मन तअल्लमल ये ज़रा याद कराना पड़ेगा आपको। तअल्लमल इसकी अदायगी आसान नहीं है आपके लिए, थोड़ी मुश्किल है। होमवर्क ले लें फिर आप फिर से, ठीक है जी। दाऊद भाई इन्ना अफ़दलकुम मन तअल्लमल कुरान कुछ अलग अलग पढ़ रहे मेरा ख्याल है। तअल्लमल कुरान। हाँ चले भाई, कुछ कुछ याद हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो खैर मुकाबला अच्छा जा रहा है। आगे एक वर्ड और रहता है वअल्लमहु। इन्ना अफ़दलकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। भाई एक दफ़ा और पढ़ाऊँगा फिर आप दोनों में, चूँकि मुकाबला है सख्त, देखते हैं कौन बढ़ता है आगे। इन्ना अफ़दलकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई से सुनता हूँ, आपने अब इनसे तवज्जो से सुनना है। हो सकता है इतनी देर में बगदाद भाई भी याद कर लें। इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। सुभान अल्लाह। चले भाई तर्जुमे की तरफ आते हैं। बेशक तुम में से अफजल शख्स वो है, 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 जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे और दूसरों को आप तर्जुमा तो सुना दें, आप तर्जुमा सुनाएंगे। बेशक तुम में से अफजल शख्स वो है, बेशक तुम में से अफजल शख्स वो है, जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जी दाऊद भाई। तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को सिखाए। हाँ, जो कुरान सीखे और जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अफजल बेहतर दोनों एक ही बात है, ठीक है जी। बेशक तुम में से अफजल शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। जबरदस्त। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आज के ज़हीन बच्चे हैं हमारे गुलाम रसूल भाई। गुलाम रसूल भाई कौन है? यहाँ कोई है गुलाम रसूल भाई? गुलाम रसूल भाई तो वो खाके में होते हैं, यहाँ कहाँ हैं? गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं जी। आज के भी ज़हीन बच्चे बन गए हैं माशाअल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और यहाँ क्या पता चला कि हमें या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तुम में से बेहतर या अफजल शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो कितनी ज़बरदस्त फजीलत है माशाअल्लाह। जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं और जो पढ़ चुके हैं वो आगे पढ़ाते हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है। उनके बारे में फरमाया गया है कि वो अफजल हैं, वो बेहतर हैं। तो ये फजीलत बयान की गई है कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों की। तो हमें खुद भी इनमें शामिल होना चाहिए कि हम क्या बने, कुरान पढ़ने वाले बने और कुरान पढ़ाने वाले बने, और इनकी फजीलत को भी मानना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, कोई कुछ और पढ़ रहा है, जो है वो ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, तो वो तो भाई ये इतना काबिल है, इसने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन फजीलत क्या उस डिग्री की है? कोई मेरे इल्म में तो नहीं है। मेरे इल्म में तो कुरान पढ़ने की फजीलत मौजूद है कि बेहतर वो है। हमारे प्यारे नबी ने बता दिया कि जो कुरान सीखता है और सिखाता है। तो कारी साहब होते हैं, बाज़ औक़ात घर पर आकर कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं। तो वो कितना अजीम काम कर रहे हैं, तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए ना, ठीक है। और उनको उसी तरीके से हमें वैल्यू भी देनी चाहिए जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, क्योंकि कुरान किसका कलाम है? अल्लाह पाक का। जो अल्लाह पाक का कलाम पढ़ा रहा है तो वो कितना अफजल होगा, कितना अजीम होगा ना। और जो अल्लाह पाक का कलाम पढ़ रहा है और हाफिज़ बन रहा है माशाअल्लाह, दिल के अंदर रख रहा है, तो उसकी कितनी बड़ी शान होगी। कोई भी हम इल्म हासिल करें, कोई फ़न हासिल करें जो दुनियावी तौर पर हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, अपनी जगह वो फ़ायदेमंद है, लेकिन वो फ़ायदा कब तक होगा? कोई हमने चीज़ सीख ली, आप डॉक्टर बन गए या कोई इंजीनियर बन गए, तो उसका फ़ायदा कब तक है? क्या नाम है, मरने तक। मरने से पहले तक है ना। और मर गए फिर खत्म। उसके बाद कब्र में क्या चीज़ काम आएगी? कब्र में तो ये नेकियां, कुरान पढ़ना पढ़ाना, ये सारी चीज़ें काम आएंगी। और ये दुनिया कब तक है? एक वक्त तक है। और जो आखिरत का मामला है वो कब तक है? हमेशा। हमेशा। तो जो हमेशा तक रहने वाली चीज़ है और उसका फ़ायदा पहुँचने वाला है,
تو وہ تو زیادہ افضل ہوا نا پھر، تو اس کو ہمیں زیادہ افضل سمجھنا بھی چاہیے جی. تو یہ حدیث پاک بھی ہم نے یاد کرنے کی کوشش کی. آئیے اب چلتے ہیں کچھ تصاویر کی طرف. جی ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پیاری حدیث، لا فاقۃ لعبد یقرأ قرآن اس شخص کو کوئی فاقہ نہ ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے. ماشاء اللہ زبردست. اسوات طاریہ ہیں یہ لاہور سے، ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے لکھا ہے جی. نیکسٹ الحدیث یسرو آسانی پیدا کرو محمد احسان لکی مروت سے ہے ماشاء اللہ. چلے بھائی نیکسٹ جی. ایک پیاری حدیث، لا فاقۃ لعبد یقرأ قرآن اس شخص کو کوئی فاقہ نہیں ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے. ماشاء اللہ یہ ہیں آسیہ طاریہ لاہور سے، ماشاء اللہ پھول وغیرہ بنائے آپ نے بہت اچھے انداز سے. نیکسٹ جی زبردست، کیا بات ہے. لا فاقۃ لعبد یقرأ قرآن اس شخص کو کوئی فاقہ نہیں ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے. بنت نور محمد ہیں ماشاء اللہ، کیا بات ہے. اور اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے. بعض اوقات بڑی غربت اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بڑوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ دیگر کوششیں تو اپنی جگہ کرتے ہیں اپنے حالات اچھے کرنے کی، قرآن پڑھنے کو معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو ملیں گی. نیکسٹ جی. ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشرو خوشخبری دو محمد احسان باہو لکی مروت. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ جی. صفی اللہ بھائی اور حدیث ہیں جی ہمارے بغداد بھائی بنا کے لائے. اچھا واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. میں تو سمجھ رہا تھا آج بھی عفان بھائی بنا کے لائے ہوں گے. واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. خود لکھا ہے پورا یا مدد لی ہے؟ بیرونی امداد یا صرف مدد سے لکھا گیا ہے؟ آپ کا صرف نام آیا اینڈ میں جی. یہ دیکھ لیں بھائی ماشاء اللہ ہمارے بغداد بھائی کی طرف سے آیا ہے یہ، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. کیا 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 انہوں نے بغداد بھائی بتاتے ہیں، ہم نے حدیث بھی خود ہی پڑھ کے سنا دیں جی. الحسد بالکل حسد، صحیح سے پڑھے. ان الحسد یأکل الحسن یأکل الحسنات حسنات، بے شک حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جی. لا يدخل الجنت قطات، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. کیا بات ہے. اور نیچے نام کیا ہے؟ محمد بغداد رضا اتاری. محمد بغداد رضا اتاری. اور بنایا گیا یہ سائڈ پہ کیا بنایا ہے؟ پھول بنایا ہے ماشاء اللہ. تو اب یہ پکچر آف دا ڈے بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے فیصلہ کریں گے. دیکھیں بھائی پکچر آف دا ڈے کون سی ہے. اچھا بھائی یہ چلے بھائی ہمیں یہی بتایا گیا پیچھے سے یہی پکچر آف دا ڈے ہے. یہ بغداد بھائی کی محبت میں تو نہیں ہو گئی پکچر آف دا ڈے؟ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں ماشاء اللہ. کیا بات ہے. چلے جی اللہ پاک انہیں برکت عطا فرمائے. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. تو آپ بقیہ عفان بھائی تو لکھ لاتے، بغداد بھائی بھی لکھ کر لیا ہے. باقی چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. ٹھیک ہے جی. اور سیگمنٹ ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ میں کلام سنانے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ علی رضا بھائی. علی رضا بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنانے کے لیے آئے؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بہار میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. کیا بات ہے. چلے جی سنائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے. ہم بھی
مدینے میں بلا دو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کا مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بوڑھا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ کا بوڑھا لو غم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں پائے شبی روشن بر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا دو پھر مجھے شاہ بغرو بر مدینے سبحان اللہ ماشاء اللہ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے کے جذبات اور جو ہے دل میں خیالات ہونے چاہیے آرزو ہونی چاہیے تمنا ہونی چاہیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض بھی کریں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے اسی خوبصورت سے کلام کے ساتھ چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف جی میرا نام محمد متین اتاری ہے میں بہاولپور سے بول رہا ہوں آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ التوبہ سورۃ التوبہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی کی ہوئی زبردست آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ نیکسٹ سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب ہے سورۃ توبہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار یارانے نبی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی اور کال ہے صفی اللہ بھائی چلے اب یہ کال آپ لیں گے صفی اللہ بھائی لیں گے
ریکال. پیارے پیارے صفی اللہ بھائی اور میرے پیارے پیارے وقار بابو، میں ہوں محمد احمد اتاری احمد اتاری. چیشتیہ شریف سے. ماشاءاللہ. آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے سورہ توبہ. ہر صحابی نبی جنتی. اور اسی کے ساتھ چلیں گے اب پھر صفی اللہ بھائی کی طرف. اور آج یہ کون سا سیگمنٹ لائے ہیں, کیا کر رہے ہیں, انشاءاللہ پتہ کرتے. جی کون سا سیگمنٹ ہے؟ کرامات صحابہ. چلے بھائی کرامات صحابہ کی طرف چلتے ہیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ سیگمنٹ میں ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، آج ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیں گے. آپ سب نے غور سے سننا ہے. پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے مکان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک اسی مکان میں رہے. کتنے ماہ تک؟ 7 ماہ تک اسی مکان میں رہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ماہ تک مہمان نوازی کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل میں رہنے کو پسند فرمایا. کون سی منزل میں؟ نیچے والی منزل میں رہنے کو پسند فرمایا تاکہ ملاقات کرنے والوں کے لیے بھی آسانی رہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ شجاعت و بہادری میں بھی بے مثال ہیں. تمام اسلامی جنگوں میں آپ لڑتے رہے. تمام اسلامی جنگوں میں آپ لڑتے رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اسلامی لشکر قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوا تو آپ بھی اس اسلامی لشکر میں تشریف لے گئے. اور جب بیمار ہو گئے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تو لیٹ کر اسلامی لشکر کا ساتھ دیتے رہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے پاس دفن کرنا. چنانچہ 51 ہجری میں اسی اسلامی لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے پاس دفن کر دیا گیا. آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے کہ دور دور سے ایسے مریض جو علاج سے نا امید ہوتے ہیں آپ کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی کرامت بتائی کون سے صحابی کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری. جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کون تھے؟ میزبان رسول بھی تھے صحابی. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر پہ سٹے کیا تھا نا. کب کیا تھا؟ جب مکے سے مدینہ آئے تھے تو وہاں ان کے گھر پہ سٹے بھی کیا تھا. اور پھر یہ قسطنطنیہ میں گئے, وہاں پر جو ہے اس لشکر میں شامل ہوئے. اور کرامت کیا ہے؟ ان کے مزار پر کون آتے ہیں؟ جنہیں کہیں سے شفا نہیں مل رہی ہوتی, کہیں سے علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا, تو وہ ان کے مزار پر آتے ہیں. اللہ پاک انہیں شفا دے دیتا ہے, یعنی وہ صحیح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, شفا آپ ہو سکتا کوئی سوچ رہے شفا کیا ہے, مطلب وہ صحیح ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر نہیں کر پا رہے, ان کے مزار پر آ کر صحیح ہو جاتے ہیں. چلتے ہیں بھائی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ہم سن رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل, ان کی شان سن رہے تھے. آئیے آج بھی کچھ سنتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار, یعنی اے ابو بکر تم سفر ہجرت میں میرے غار کے ساتھی تھے, لہٰذا حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوگے. کیا بات ہے, حوض کوثر وہ جو محشر کے میدان میں ہوگی, جس سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو سیراب کریں گے. تو اس حوض کوثر پر بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون موجود ہوں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ابو بکر, کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے, ہر نبی کا ایک رفیق تھا, اور جنت میں میرا رفیق
ابو بکر ہوگا. رفیق سمجھتے ہیں؟ ساتھی. رفیق ساتھی. جی تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جنت میں میرے ساتھی کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر. کیا بات ہے، زندگی میں ساتھی رہے، غار میں ساتھی تھے، ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے، اور آج پھر سے قبر میں بھی ساتھ ہیں نا، قدموں میں موجود ہیں. اور جب محشر میں اٹھیں گے نا، جب قیامت کا دن ہوگا اور اس کے بعد جب اٹھیں گے تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں حضرت فاروق اعظم کا ساتھ ہوگا. یعنی اس دن بھی حضرت ابو بکر آپ کے ساتھی ہوں گے، اور فرمایا جنت میں بھی ساتھی ہوں گے، حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں گے. تو کتنا زبردست ساتھ ملا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، پیارے آقا علیہ السلام کا. اچھا، اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق بہت عبادت گزار بھی تھے. ہر عبادت کے معاملے میں آپ آگے بڑھ جاتے تھے. اور جو ہے نا، دوسرے کون ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد افضل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نا ان دونوں میں ایک مقابلہ رہتا تھا. پتہ ہے کیا ہوتا تھا مقابلہ؟ لیکن پتہ ہے کس چیز کا مقابلہ؟ نیکیوں کا. کس کا؟ نیکیوں کا. حضرت فاروق اعظم چاہتے تھے میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہمیشہ آگے کون بڑھتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے تھے. اچھا، ایک دفعہ کیا ہوا، بڑی پیاری حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے نماز فجر سے فارغ ہو کر، کون سی نماز سے؟ نماز فجر. ہاں، نماز فجر سے فارغ ہو کر فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی نیت نہیں کی اور نہ میرا ایسا ارادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں صبح سے روزے سے ہوں، میں صبح سے روزے سے ہوں. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ آج کس نے مریض کی عیادت سمجھتی ہیں؟ سمجھتے خیر خیریت پوچھنا، کوئی بیمار ہو تو پوچھا آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی تو ہم نماز سے فارغ ہوئے، ابھی تو مسجد میں بھی باہر جائیں گے تو اس کی نوبت آئے گی نا، مریض کی عیادت ابھی کیسے کی جا سکتی تھی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، آج میں ان کی عیادت کے لیے پہلے ان کے گھر گیا اور وہیں سے مسجد آ گیا، یعنی میں نے مریض کی عیادت بھی کر لی ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کس نے دیا ہے؟ آج اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کس نے دیا ہے؟ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی تو نماز فجر کی ادائیگی کی ہے، ابھی تو ہم آپ کے پاس موجود ہیں، ابھی تو مسجد سے باہر بھی نہیں نکلے، ابھی ہم صدقہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے کہاں پہنچا؟ مسجد. تو وہاں میں نے ایک مانگنے والے کو دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے، تو وہاں پر میرے ساتھ میرا پوتا یا بیٹا بھی موجود تھا، اس کے ہاتھ میں تھا روٹی کا ٹکڑا، میں نے وہ لے کر دے دیا اس فقیر کو. اس طرح میں نے صدقہ بھی کر لیا. یعنی جتنے نیک کاموں کا حضور علیہ السلام نے پوچھا، سب کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں دیا کہ یہ نیکی میں نے کر لی ہے، فجر سے پہلے ہی کر لی، نماز فجر سے پہلے ہی. یہ سن کر حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے 2 بار ارشاد فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو، سبحان اللہ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل سے ایک حسرت بری آہ نکالی کہ افسوس میں یہ اعمال نہیں کر سکا، یہ ساری نیکیاں میں پہلے نہیں کر سکا. تو اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام نے ان کی حسرت دیکھ کر فرمایا اے اللہ عمر پر بھی رحمت نازل فرما، اے اللہ عمر پر بھی رحمت نازل فرما. یہ پیاری دعا سن کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے اور فرمایا میں نے جب کسی بھلائی میں ابوبکر سے بڑھنا چاہا تو وہ مجھ سے آگے نکل گئے. سبحان اللہ. جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ پھر پروگرام لے کر حاضر ہوں گے. کب؟ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل